أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، رکوع نمبر 2۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ سورۃ النور کے آیات کریمات اور احکام میں جو بنیادی مسئلہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ افک کے متعلق ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ان کے متعلق ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ دوسرا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کے اندر چند اللہ کی حدوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حدود اللہ، جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو ان کی حدود کا تذکرہ۔ دوسرے رکوع میں واقعہ افک، ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیز بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس سارے واقعے میں اور اس سے پہلے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر لیں کہ ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی امی جان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات و ازواجہ امہاتہم،
آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ہم اپنی امی جی کی بات کر رہے ہیں. واقعہ اس طرح پیش آیا، ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق، سن 6 ہجری میں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا طریقہ تھا، آپ جب سفر پر نکلتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے. قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا وہ آپ کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جاتی. اسی طرح غزوہ بنی مستلق سن 6 ہجری میں قرعہ ڈالا گیا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، سفر میں آپ کے ساتھ چلی گئی. واپسی پر یہ واقعہ پیش آ گیا. ہوا اس طرح کہ کچھ لوگ تھے صحابہ کرام سے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہودج جس میں آپ بیٹھتی اور اونٹ پر سوار ہوتی، ہودج کو اٹھایا جائے، اونٹ پر رکھا جائے. جب اترنا ہے تو اس کو اٹھا کر نیچے رکھ دیا جائے ہودج کو. اور عورتوں کے وزن بھی زیادہ نہیں تھے، ہلکی پھلکی، بھاری جسم نہیں تھے. تو قافلے نے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. رات ہے. جب قافلے کا وہاں سے چلنے کا وقت آیا، روانگی کا، تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی قضاء حاجت کے سلسلے میں قافلے سے دور چلے گئی. واپس آئی تو دیکھا کہ میرا جو ہار ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے. ہار گم ہو گیا. اب اس کی تلاش میں پھر ادھر ادھر ہار کو دیکھنا شروع کیا. اتنی دیر میں قافلہ جو تھا وہ چلا گیا. جو آپ کا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا. ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ اماں جی عائشہ اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہے. بالکل ہلکا پھلکا جسم ہے، کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے. ویسے بھی جب زیادہ آدمی ایک چیز کو اٹھاتے ہیں تو ایک سمجھتا ہے دوسرے کی طرف وزن زیادہ ہے، دوسرا سمجھتا ہے تیسرے کی طرف، پتہ نہیں چلتا. قافلہ چلا گیا. آپ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے اور بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، بڑی دانائی اور بصیرت کا، کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑتی ہوں تو پتہ نہیں کس راستے پہ چلی جاؤں اور کدھر چلی جاؤں. بہتر یہ سمجھا کہ اسی جگہ پر وہی بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے سو گئی، نیند آ گئی. قافلہ جا چکا ہے. قافلے کے پیچھے ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ذمہ داری ہے کہ پیچھے سے کسی کا کچھ سامان گرا پڑا ہے، کوئی ضعیف، کوئی مسافر، کوئی بیمار پیچھے رہ گیا تو اس کو ساتھ لانا ہے. سامان اگر کسی کا گر پڑا ہے تو اس کو اٹھا کے لانا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین آرام فرما رہی. پردے کی جو آیتیں ہیں وہ اس واقعے سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ پردہ اور اس کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے اماں جی کا چہرہ دیکھا ہوا تھا. آپ سوئی ہوئے، چہرے پر کپڑا نہیں ہے، دیکھ کر پہچان لیا اور فوراً زبان سے ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ پڑھا. جب یہ لفظ ادا کیے قرآن کریم سے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ الفاظ قرآن کریم کے انا للہ و انا الیہ راجعون سنیں تو آپ نیند سے بیدار ہو گئے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ بٹھایا. اماں جی اونٹ پر بیٹھ گیا اور چل کر
مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اب جو مومن ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک اس کی والدہ ہے۔ ماں کے ساتھ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کا رویہ وہ نہیں ہوتا نا جو عام عورتوں والا ہوتا ہے۔ ماں ماں ہے، ازواجہ امہاتہم۔ مومنوں نے تو سمجھا کہ ایک صحابی ہیں، دوسری ان کی امی جان ہے۔ منافق لوگوں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا اور ایسی بدتمیزی، کہنے لگے مومنوں یہ تمہاری ماں بچ کے نہیں آئی، توبہ استغفر اللہ۔ اس طرح خلوت ہے اور سفر ہے۔ جو ذہن گندا ہے، مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، گند کو تلاش کرتی ہے۔ گندے ذہن کی سوچ اور ہوتی ہے اور صاف ذہن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ صاف ذہن والے تو سمجھ گئے کہ ایک ماں ہے، ایک صحابی۔ دوسرے شور مچایا، ایسا شور مچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ پریشان رہے۔ اماں جی عائشہ بھی پریشان، آپ بیمار۔ چند دن گزرے تو رات کو جس طرح خواتین کا طریقہ ہوتا، کوئی بیت الخلاء کا نظام تو نہیں تھا، گھروں سے باہر جاتے قضائے حاجت کے لیے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے ان منافقین کے پراپوگنڈا کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی، بڑا شور، بڑا چرچا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بے خبر، ویسے پریشان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت جو پہلے تھی ان دنوں میں نظر نہیں آ رہی۔ پھر کیا ہوا کہ رات کو باہر گئی۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان اماں عائشہ کے ساتھ ہیں۔ راستے میں کوئی ایسی وجہ بنی، گر پڑی تو تائسہ مصطح ہلاک ہو۔ اماں جی عائشہ نے فرمایا کہ کیوں اس کو برا کہتی ہو؟ تو اس وقت حضرت مصطح کی والدہ نے بتایا، عائشہ تمہیں نہیں پتا تیرے بارے میں لوگوں نے کیا کہا ہے اور مصطح نے کیا کہا ہے؟ اس وقت پتہ چلا اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ میرے بارے میں یہ چرچا ہو چکا ہے۔ گھر تشریف لائیں اور بخار اور آنسو، کہتی ہیں کہ کئی دن ایسے گزرے کہ میں نے نیند کا سرما بھی نہیں ڈالا، جتنا سرما ہوتا ہے نا اتنی نیند بھی نہیں آئی۔ کئی راتیں گزر گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ والدین کے گھر آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کر تصدیق کی کہ میرے بارے میں یہ بات میں نے سنی ہے۔ امی جان کو پوچھا، والدین سے پوچھا تمہیں یہ بات پہنچی ہے؟ وہ والدہ نے عرض کیا کہ کوئی بات نہیں عائشہ، یہ بات تو پہنچی ہے، لیکن ایک ایسی عورت جس کا کوئی مرتبہ ہو اور مقام ہو اور اس کی شوقنیں بھی ہو، ایسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو ہی جاتا ہے۔ خففی علیک، اپنے آپ پہ زیادہ بوجھ نہ محسوس کرو، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت اسامہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت اسامہ فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو آپ کے گھر والوں کے متعلق خیر ہی سوچتا ہوں اور خیر کوئی دیکھا ہے؟ حضرت بریرہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سادہ طبیعت ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آٹا گندھا ہوا رکھ دیتی ہیں، بکری آتی ہے کھا جاتی ہے۔ ایسی سادہ طبیعت کی عورتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، سادگی والا۔
وہ عورتیں بڑی ہوشیار چلاک اور تیز ہوتی ہیں جو اس قسم کی ہوتی ہیں، بڑی بصیرت والی بات۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور کہا ہے میرے صحابہ کون ہے جو عبداللہ بن ابی سے میری جان چھڑا دے، کیسا اس نے پراپوگنڈا کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسرے کی، بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ لڑائی ہو پڑتی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کو بھی رو رہی، رات کو بھی رو رہی، اور بخار ہے، اور نیند کے متعلق کہ سرمے کے برابر بھی نیند نہیں ہے، پتہ نہیں نیند کہاں چلی گئی، پریشانی کے عالم میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے اور اماں جی عائشہ سے کہا کہ اگر تم سے خطا ہوئی ہے تو معافی مانگ لو اللہ پاک سے۔ تو فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر میں کہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے تو تم فوراً تسلیم کر لو گے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد ہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دکھائے گا کہ میں بے گناہ ہوں اور اس بات سے پاک ہوں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ سورۃ النور کا دوسرا رکوع نازل فرما دیا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ تو تھا کہ نبی کریم کبھی سوئے ہوئے ہوں گے، خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ عائشہ پاک ہے۔ یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میری برات میں قرآن نازل ہو جائے گا، یہ اس سے تو میں اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتی تھی۔ اور پھر میں نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال ابو یوسف، کہنا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن پریشانی میں حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا علیہ السلام۔ کہا میری اور تمہاری مثال ابو یوسف کی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی گئی جو تم بیان کرتے ہو۔ اس واقعے میں حدیث پاک میں آخر میں جب یہ اللہ پاک نے نازل فرمایا دوسرا رکوع سورۃ النور کا، تو ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو نبی کریم کا شکریہ ادا کرو۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا، بڑا خوبصورت عقیدے کی بات ہے، فرمایا لا احمد الا اللہ، لا احمد الا اللہ، لا احمد الا اللہ۔ اپنی امی جی سے عرض کیا کہ میں نبی کریم کا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی، لا احمد الا اللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں، پورے علاقے سے بڑے ذمہ دار ہیں، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی، نمازی بن گیا، عقیدہ داڑھی سارا کام ہی اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک دن میں نے مجلس کی تو کہا، سوال کیا کہ آپ کو کس نے دعوت دی، کس نے تبلیغ کی؟ تو یہ حدیث پڑھ کے کہنے لگے میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، لا احمد الا اللہ۔ ہم اپنے طالب علموں کو کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ، نعرہ کس بات کا؟ لا احمد الا اللہ، لا احمد الا اللہ، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لا احمد الا اللہ۔ تو یہ ہے واقعہ افک جس کے بارے میں یہ دوسرا رکوع نازل ہوا، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ تو لائے اس بہتان کو، عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ ہیں تم ہی سے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ تم اسے سمجھو برا اپنے لیے، بل ہو خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی ہے کہ قانون نازل فرمائے اور حدود اور احکامات
اور شان اور عظمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے، جتنا جتنا کسی نے اس بات کو اپنی زبان پہ چلایا اتنا ہی اس کو گناہ ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور وہ جو والی بنا اس کے بڑے کا، اس نے بڑا حصہ حاصل کیا، منہم ان سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب ہے بہت بڑا۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا اس بات کو، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرتے اور یہ سوچتے کہ ماں ہے اور سیابی ہے، ماں کے بارے میں تو نہیں ایسی بات سوچی جا سکتی، گمان خیر کا کرتے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہتے یہ تو بہتان ہے، مبین صریح واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ والی آیت کریمہ پہلے نازل ہو چکی تھی، کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس جب نہیں وہ لائے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس وہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، الکاذبون جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، البتہ پہنچتا تم کو اس چیز میں، افضتم جس میں تم مشغول ہوئے، جس کا تم نے چرچا کیا، پھیلایا، فیہ عذاب عظیم، اس میں عذاب بڑا، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور فوراً پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ جو 3 مخلص قسم کے لوگ تھے وہ اس میں شریک ہو گئے، ان کو بھی حد لگا دی گئی، اللہ پاک نے حدود کے باب معاف فرما دیا۔ حضرت مصطح تھے، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان جو دربار نبوی کے شاعر تھے، ایسے سمجھو جیسے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی شاعر ہوتا ہے نا مقرر، اس طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مخلص قسم کے لوگ تھے، اخلاص والے، لیکن وہ بھی اس غلطی میں شکار ہو گئے۔ عزیز بھائیو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بالکل جھوٹ ہوتی ہے، یہ تو معاشرہ ہی بڑا پاک ہے نا، بڑا پاکیزہ ہے، ایک بات ہے پورے شہر میں گردش کر رہی ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے، اور غلط لوگ تو غلط، اخلاص والے بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، اس کے پیچھے اور پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ جو صحابہ کرام کا معاشرہ ہے، اس سے پاکیزہ معاشرہ کائنات میں آئی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بات مشہور ہو گئی، طلق رسول اللہ نساءہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ صحابہ کا معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، خیر القرون کا معاشرہ، اس میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس کے پیچھے پس منظر میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے طلاق نہیں دی تھی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہماری جماعت میں اور ہمارے ساتھیوں میں اور ہمارے شہر میں، ایک بات چرچا پکڑ جاتی ہے اور اخلاص والے بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اپنی سادگی میں وہ اللہ والے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، جب کوئی بات کریں تو پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ میں اپنی زبان سے، کہتے ہیں کہ جو بات نکلتی ہے وہ پہلے
چھت پہ چڑھ جاتی ہے، تو زبان سے نکلی چھت پہ چڑھی، چھت پہ چڑھ گئی، کوٹھے پہ چڑھی، تو بات کرنے سے پہلے سوچ لو کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پس منظر میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم لے رہے تھے اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم کوئی نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو گمان کرتے ہو آسان، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے، ہر سنی بات آگے سنا دیتا ہے۔ نہ میرے بھائی، بریک لگا، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، جو سنا ہے اس کا کنٹرول کر، اس کو آگے مت سنا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم سنا اس کو، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے جائز، ان نتکلم، کہ ہم کلام کریں، بہذا، اس کی، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی بات کرو، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو بڑی ہی اہم ترین آیت مبارکہ ہے، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عزیز بھائیوں، اگر ایک خبر ہے بدکاری کی، برائی کی، جھوٹی ہے، وہ تو ہے ہی جھوٹی، اس کو آگے پھیلانا وہ تو ہے ہی جھوٹ۔ اگر سچی ہے، سچی خبر ہے، زنا کی ہے، بے حیائی کی ہے، اس پر بھی بریک لگا دے، سچی خبر کو بھی آگے نہ سنائیں، یہ شریعت کا منشا ہے۔ اور بے حیائی اس قدر کہ جو میڈیا ہے اور جو ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے عورت کو سب سے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک بے حیا عورت ہے۔ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کر کے دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو ساری بلڈنگوں سے اوپر، اور جتنے بھی بورڈ ہیں سب سے اوپر جو تصویر ہے وہ ایک بے حیا بی بی کی ہے۔ ایک بے حیا بی بی ہمارے سارے لوگوں کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، بورڈ ایسا لگایا ہے ہر شہر میں، ہر سڑک پر، بے حیا۔ یہ ہے تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اور ایسی چیزیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ ایک اشتہار دیتا ہے ایک ٹریکٹر کا، بھئی ٹریکٹر تو مردوں نے چلانا ہے، اس پر بھی عورت کی تصویر، جو چیز عورتوں والی ہے ہی نہیں، اس پر بھی تصویر ایک بے حیا بی بی کی، اور سب سے اوپر یہ فلائی اوور ہے، اس پہ سفر کرو، تمہارے سر کے اوپر ایک بے حیا بی بی کی تصویر نظر آئے گی پورے شہر میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، بے حیائی پر بریک لگا دے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔